امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے ظاہر ہے اصحاب کی جو وفائیں ہیں اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ ہم ان کو الفاظ میں پرو نہیں سکتے، لیکن کمال یہ صاحب کہ مشن حسینی سے جو کمٹمنٹ کا حق ادا کیا ہے، آئیے ذرا اس پہ گفتگو کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنید صاحب بہت شکریہ۔ کربلا کا جو واقعہ ہے وہ جہاں ہمیں امام پاک کی قربانی کی طرف ہمیں متوجہ کرتا ہے، وہاں جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں امام پاک کے رفقا کی جو کمٹمنٹ ہے، ان کی جو استقامت ہے وہ بھی ہمارے سامنے لا جناب اس استقامت کا ذکر کرتے ہوئے علامہ نے بڑا خوبصورت انداز سے لکھا ہے کہ دشمنہ چوں ریگ صحرا لا تعد دوستان او با یزدہ ہم عدد، کہ کربلا کے میدان میں امام پاک کے دشمن اتنے تھے جتنے ریت کے ذرے ہوتے ہیں، اللہ، اور آپ کے رفقا اتنے ہی تھے جتنے حرف یزدہ کے عدد ہے، یعنی 72۔ آئے ہائے 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 ہائے، عزم او چکو سارا استوار پائیدارو تند سیرو کامگار۔ اللہ امام پاک کا عزم، آپ کے رفقا کا عزم پہاڑوں کی طرح استوار تھا، اللہ اللہ، اور اس کو کوئی ڈگمگا نہ سکا، اس کو کوئی ہلا نہ سکا۔ یہ جو سفر ہے بنیادی طور پہ ہم دیکھتے ہیں جنید صاحب، آپ اس استقامت کا اس سے اندازہ کریں کہ جب اس آخری دن سے پہلے امام پاک نے سب کو اجازت دی جانے کی، جناب بڑی امپورٹنٹ بات کر سب نے اجازت دی جانے کی، تو اس وقت کیا رسپانس تھا امام پاک کے رفقا؟ یہ شب عاشور کا منظرنامہ ہے، بالکل کیا رسپانس تھا؟ سب کو پتہ تھا کل کیا ہونا ہے اور کس طرف ہم جا رہے ہیں۔ جی جی، اور اس کا یہ ساری کی سارا جو ہمارا سفر ہے یہ کنکلوڈ کس چیز پہ جا کے صحیح بتائیے، وہ تو کمال، مطلب وہاں پہ دو شخصیات نے جو رسپونڈ کیا، حضرت عباس علمدار نے آپ کے رفقا کی طرف سے، سب سے پہلے، اور حضرت مسلم بن اوسجہ نے آپ کے رفقا کی طرف سے جو صحابی رسول، یعنی حضرت عباس علمدار نے جو ہے بنو ہاشم کی طرف سے، بنو ہاشم کی طرف سے، اہل بیت کی طرف سے، اہل بیت کی ٹھیک طرف سے، اور مسلم بن اوسجہ جو صحابی تھے انہوں نے آپ کے رفقا کی طرف سے کہ امام پاک ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے، چاہے ہمیں ہزاروں مرتبہ جلایا جائے، زندگی بھر جلایا جائے، پھر تکلیفیں دی جائیں، جتنے بھی اذیتیں دی جائیں، ہم آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ آپ ذرا یاد کریں بیعت عقبہ ثانیہ کو، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک سے آنے والے انصار کے ساتھ ان کی بیعت لے رہے تھے جی، اور مدینہ پاک ہجرت کا فیصلہ ہو رہا تھا، جی، تو اس وقت جس وقت آپ نے فرمایا کہ آپ سوچ لو کہ اس کا یہ آگے مشکلات درپیش ہوں گی، جی، ایک ان کے رفقا میں سے ایک صحابی نے کہا کہ یہ جو سفر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو آپ لے کے جا رہے ہیں، جی، آپ سرخ و سفید کے ساتھ دنیا کے سرخ و سفید کے ساتھ جنگ کا اعلان کر رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے اس کا کیا نتیجہ ہوگا؟ اب جو رسپانس دیا صحابہ نے وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا، یا رسول اللہ ہم آپ کی حفاظت اپنی عورتوں کی طرح کریں گے، اپنی عزت کی طرح کریں گے، ہم سمندروں میں، خشکیوں میں، ہر جگہ آپ کے لیے لڑیں گے۔ ہاں، حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ آپ یہ بدر کے موقع پہ، ہاں یہ بدر کا موقع بھی آپ بدر کے موقع ہم کبھی دشمنوں کو آپ تک نہیں آنے دیں گے، یعنی وہ ایک فیضان آپ کو کربلا کے میدان میں نظر آتا ہے، اللہ اکبر، وہ استقامت، وہ کمٹمنٹ جو صحابہ کرام کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے ساتھ تھی، اس کی برکت اور اس کا عکس آپ کو امام پاک کے رفقا کے اندر نظر آتا ہے۔ یہاں پہ ایک بات ڈاکٹر صاحب میں چاہتا ہوں، اور اس بات کو کھولیں، آپ اس بات کو تھوڑا سا اور یوں کھولیں کہ یہ شب عاشور اصحاب باوفا نے جس انداز سے برملا ببانگ دہل اپنی وفاداریوں کا ظاہر اظہار کیا ہے، پہلے تو یہ کہ لیڈرشپ نے بنیادی طور پہ جو یوں کہہ لیجیے کہ ٹرانسپیرنسی کا ثبوت دیا ہے، کہ بات یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ تم لوگوں کو کوئی تکلیف نہ ہو، میرے خون کے دشمن ہیں، تم چاہو تو تمہارے لیے جو ہے وہ راہ ہے، چلے جاؤ، میں تم سے پوچھوں گا نہیں۔ ایک تو لیڈرشپ کی پہلے بات کریں، پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیں یکے بعد دیگری جس محبت کا اظہار اور جس عقیدت کا اظہار کیا، وہ عقیدت پائے تکمیل تک پہنچائی بھی ہے، یہ بھی کمال بات ہے۔ دیکھیں جنید صاحب، بات یہ ہے کہ اثر تو انجن کا ہی ریل گاڑی پہ پڑتا ہے نا، ہاں، ڈبے کتنی اچھے کیوں نہ ہوں، انجن اگر ماٹھا ہو تو گاڑی نے کہاں جانا ہے؟ گاڑی نے کہیں نہیں جانا، اس نے وہیں رکے رہنا۔ ہاں ہاں جو لیڈرشپ ہے ہاں، اسی ہی کی تو طاقت اور انرجی نے آگے جانا ہے۔ واہ، پورے سفر کربلا میں دیکھیں امام پاک کے سامنے تو صرف اللہ اور اس کے رسول کی رضا اور شریعت کی پاسداری اور شریعت کا غالب کرنا ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ ورنہ آپ سوچیں وہ حج کے موقع پہ حرمین سے نکلتے کیوں؟ وہاں بیٹھنا چاہیے تھا، بالکل صحیح، لوگوں کو موٹیویٹ کرنا چاہیے تھا، بالکل صحیح، اپنی فورس بنانی چاہیے تھی، بالکل آپ نے ایسا نہیں کیا۔ بالکل صحیح، تھرو آؤٹ آپ کے عمل کی برکتیں تھیں۔ ابھی حر کا ذکر ہوا کہ حر کو کس نے نجات دی؟ سیدہ کائنات کے احترام نے۔ میں ایک چیز کا اضافہ کرنا چاہوں گا، جس وقت حر کا لشکر آیا، امام پاک کے سامنے آیا، تو وہ پیاس سے اس کا کیا حال تھا؟ بالکل صحیح، امام پاک نے فرمایا پہلے ان کو پانی پلاؤ، آہا، حتیٰ کہ پانی ان کے گھوڑوں کی سموں پہ ڈالو، وہ بھی پگڑ رہی تھی، اتنی گرمی اور اتنی شدت تھی موسم کی۔ بالکل ایسا، یہ وہ پانی نہیں تھا، یہ آب حیات تھا، واہ، یہ آب شفا تھا، واہ، جسے پیتے ہی
حر کا من بدل گیا. بالکل ٹھیک. یہ حسن سلوک تھا امام پاک بالکل کا. ٹھیک ہے. یعنی امام پاک نے تھرو آؤٹ اپنی کمٹمنٹ سے، اپنی ٹرانسپیرنسی سے، اپنی اخلاقیات سے اور اپنی بے نفسی سے نہ صرف اپنے وابستگان کی کمٹمنٹ کو اٹوٹ کر دیا بلکہ رہتی دنیا کے لیے ایک میسج چھوڑ دیا کہ لیڈرشپ کو کیسا ہونا چاہیے. واہ. اور آپ یہ دیکھیے کہ لیڈرشپ جب ایسی ہوتی ہے تو پھر الٹیمیٹ ہمیں رزلٹ کیا نظر آتا ہے کہ وہی بات ہے کہ شب عاشور گزرتی ہے اور جب 10 محرم الحرام آتی ہے اور صبح جب علی اکبر علیہ السلام جو ہیں وہ اپنا اذان دیتے ہیں اور اس کے بعد ظاہر ہے وہ تمام حجت کے بعد فائنلی میدان میں سب سے پہلے اصحاب باوفا اترتے ہیں سبحان اللہ اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے اس میں کہ ہاشمی چاند محفوظ رہیں. ایک جملے کا میں اضافہ کروں گا بھی. آپ نے عبداللہ ابن عمر الکلبی کا ذکر کیا کہ وہ پہلے شہید ہیں. ان کی بیوی پہلی خاتون شہیدہ ہیں ام وہب. کیونکہ جیسے ہی وہ شہید ہوئے تو وہ میدان جنگ میں چلی گئی اپنے شوہر کی لاش کو دیکھنے کے لیے. تو ان کو گرز مارا گیا اور وہ سر پہ تو وہیں وہ شہید ہو گئے. گویا پہلا مرد شہید بھی آپ کے رفقا میں سے ہے. اللہ. پہلی خاتون شہیدہ بھی آپ کی رفقا میں. اور آپ کمال دیکھیں وہ جس دلیری کے ساتھ کودی تھی میدان کے اندر اپنے شوہر کے ساتھ عبداللہ کے ساتھ، مطلب وہ دیدنی ہے.